السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو BW ڈاکومنٹری یوٹیوب چینل۔ دوستو، کشمیر کی تاریخ من گھڑت اور کہانیوں پر مشتمل ہے۔ لوگ تاریخ کو توڑ مروڑ کے اور غلط بیان کرتے ہیں اور نہ جانے کیوں حقیقت چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کشمیر کی تاریخ میں ظلم و بربریت کی مثال نہیں ملتی۔ بہت مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ کشمیر کی صحیح تاریخ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ کشمیر کی تاریخ میں ڈوگرا دور کی تاریخ میں بہت من گھڑت کہانیاں ڈالی گئیں۔ لیکن ہمارے بزرگ اپنی آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں کہ کشمیر میں ڈوگرا دور مسلمانوں کے لیے کسی بھی طرح سے سود مند نہ تھا، بلکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اور طرح طرح کے مظالم برداشت کر رہے تھے۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم مسئلہ کشمیر کے پس منظر کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر بر صغیر پاک و ہند کے انتہائی شمال میں اور جنوبی وسط ایشیا کے قلب میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں 5 ممالک کے ساتھ ملتی ہیں، یعنی پاکستان، افغانستان، روس، چین اور بھارت۔ ریاست کی 700 میل لمبی سرحد پاکستان کے ساتھ ملتی ہے۔ ریاست کا مجموعی رقبہ 8447 مربع میل ہے۔ اس میں 2 میدانی علاقے ہیں، ایک وادی کشمیر جو 84 میل لمبی اور 25 میل چوڑی ہے، اور دوسرا میدانی علاقہ جموں کا ہے۔ 1961 کی مردم شماری کی روح سے اس کی آبادی 40,21,000 افراد تھی اور آبادی میں مسلمانوں کا تناسب تقریباً 80% تھا۔ گلگت کے علاقے کی 100% آبادی مسلمان ہے۔ وادی کشمیر میں مسلمانوں کا تناسب 90% ہے اور جموں میں بھی اس کو عددی اکثریت حاصل ہے۔ اس طرح یہ علاقہ خالص مسلم اکثریت کا علاقہ ہے۔ تاریخی حیثیت سے جموں کشمیر گزشتہ 700 سالوں سے مسلمانوں کے زیر نگین ہے۔ اس علاقے میں اسلام کی شائع عین اس زمانے میں پہنچی جب براعظم ہند میں دین کا فروغ شروع ہو چکا تھا، اور پھر اس کا سارا ارتقاء اسلام کے زیر سایہ ہوا۔ 1310 سے 1552 تک یہاں مقامی مسلمان حکمرانوں کی سلطنت قائم رہی۔ 1515 سے 1715 تک یہاں مغلوں کا اقتدار رہا، اور پھر 1819 تک افغان گورنر کو حکمرانی کے اختیارات حاصل تھے۔ 1819 میں جبکہ پورے بر صغیر میں مسلمانوں کا زوال شروع ہو چکا تھا اور وہ اپنی آزادی اور اقتدار دوسروں کے ہاتھوں کھو رہے تھے، سکھوں نے کشمیر پر فوج کشی کی اور اس پر اپنا راج قائم کر لیا۔ یہ دور 1846 تک چلا اور اس میں اقلیتی حکمرانوں نے جبر و تشدد اور قوت استبداد کے ذریعے مسلمان اکثریت پر عرصۂ حیات تنگ کر دیا اور ظلم و بربریت کی تاریخ میں ایک شرمناک باب کا اضافہ کیا، جس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انگریزوں نے ہندوستان پر اپنا اقتدار مستحکم کر لیا اور سکھوں کو شکست دینے کے بعد صوبہ جموں کے ایک جاگیردار گلاب سنگھ کے ہاتھ یہ پوری ریاست 75 لاکھ نانک شاہی سکھوں کے عوض فروخت کر دی۔ گویا ایک کشمیری کی قیمت 7 روپے مقرر ہوئی۔ یہ تاریخی سانحہ 16 مارچ 1846 کو واقع ہوا اور اسے معاہدہ امرتسر کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ دن جب سے کشمیریوں پر ڈوگرا راج شروع ہوا اور جس کی جانشین اب ہندوستان کی حکومت اور اس کے کشمیری ایجنٹ ہیں۔ ریاست جموں کشمیر پر ڈوگرا خاندان کی حکمرانی قائم ہو جانے کا یہ واقعہ اپنی نوعیت کا انتہائی انوکھا، عجیب و غریب اور انسانی جانوں کی خرید و فروخت کا شرمناک سانحہ ہے۔ ڈوگرا خاندانوں نے اپنی 100 سالہ دور اقتدار میں یہاں کی اکثریت پر وہ مظالم ڈھائے جن کی یاد تازہ کرتے ہوئے حساس انسانوں کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اکثریتی آبادی کو ایک مٹھی بھر اقلیت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ تمام کلیدی مناصب ایک چھوٹی سی اقلیت کے ہاتھوں میں دبے گئے۔
پھر ڈوگرا فوج اور پولیس ان کی زیادتیوں کی پشتبان بن کر ان کو سہارا دیتی رہی۔ ریاست کی اکثریت محنت مشقت کرتی تھی اور قلیل اقلیت داد و عیش دے رہی تھی۔ زمینیں اور جاگیریں ان لوگوں کے قبضے میں تھی اور مسلمان غریب کاشتکاری کر کے بھی نان شبینہ کے محتاج رکھے جاتے تھے۔ کھڑکیوں، گھر کے چولہوں پر ٹیکس لگائے جاتے تھے، بیوی پر، گھر کے مویشیوں پر، ہر چیز پر، حتیٰ کہ مکان پر چمنی لگانے پر بھی ٹیکس عائد کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر ستم بلائے ستم یہ کہ ان بے بسوں سے جبری محنت یعنی بھیگار بھی لی جاتی تھی۔ ایک پوری قوم کو 75 لاکھ نانک شاہی میں خرید کر پھر اس پر پوری ایک صدی تک بے پناہ مظالم ڈھائے جانے کے بعد 1947 میں آخر اس خاندان کے مہاراجہ ہری سنگھ کو کیسے یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اپنی محکوم اور زرخرید ریاست کے عوام کی تقدیر کا فیصلہ کرے، اور پھر اس کی بنیاد پر بھارت کو اپنی اریال اور ننگی جہریت کے لیے میدان فراہم کرے۔ عدل و انصاف کے معیار کو اگر سامنے رکھا جائے تو سارے جموں کشمیر کی حدود میں خود ڈوگرا خاندان کی حکمرانی ایک ظالمانہ اور باطل نوعیت کی تھی، اور اس کا ہر اقدام ظالمانہ، غیر منصفانہ اور باطل قرار دیا جائے گا۔ اس لیے 26 اکتوبر 1947 کو جو الحاق اس بھاگتے ہوئے ڈوگرا مہاراجہ نے کیا، اس کی کوئی ذمہ داری ریاست جموں کشمیر کی عوام کی بھاری اکثریت پر عائد نہیں کی جا سکتی، اور نہ ان کو اس باطل معاہدے کی پابندی کا ذمہ دار گردانا جا سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ مہاراجہ کے گیت گاتے ہیں وہ ہرگز یہ حقیقت تسلیم کرنے پر راضی نہیں۔ دوستو، اس سیریز کے پارٹ 2 کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔